صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا لوط علیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنی میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اسم جلالت اللہ، اس کی برکات اور وظائف کے طور پر کیا فوائد ہیں چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کے پسلی، کمر یا سینے میں درد ہو تو کوئی دوسرا شخص باوضو ہو کر درد کے مقام پر انگشت شہادت والی انگلی سے 7 مرتبہ یا اللہ لکھ دے اور اس عمل کو دن میں 7 مرتبہ دہرائے، یعنی 7 مرتبہ درد والے مقام پر یا اللہ لکھنا ہے انگلی کے ساتھ، شہادت کی انگلی کے ساتھ، اور پورے دن میں 7 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ پسلی کا درد، سینے کا درد، کمر کا درد یہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے گھر یا مکان میں 3 اونچی جگہوں پر اللہ لکھ لے یا لکھوا لے، کس 3 اونچی جگہوں پر، دیوار پر، چھت پر لفظ اللہ لکھ لے تو اس اسم مبارک کی برکت سے وہ گھر انشاءاللہ تعالی امان میں رہے گا۔ جب تک وہ مبارک اسم یعنی اللہ لکھا ہوا قائم رہے گا تب تک وہ شخص نہ کبھی اس مکان میں دب کر مرے گا اور نہ وہ مکان سوتے یا جاگتے میں اس پر گرے گا، اور نہ ہی اس مکان کے اندر حادثے کی شکل میں اس بندہ مومن کی اچانک موت واقع ہوگی۔ تو جب گھر میں لکھ لیں گے سبھی کمروں میں اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی حادثاتی موت سے حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے بچہ نہ ہو رہا ہو، ولادت نہ ہو رہی ہو، مشکل پیش آ رہی ہو اور درد ذہ نہایت شدید ہو رہے ہوں، شدید درد ذہ ہو رہے ہوں، تو 121 بار اللہ یہ اسم مبارک پڑھ کر گڑ پر یا خمیر وغیرہ پر دم کر کے 3 حصے کر کے ایک حصہ عورت کو کھلایا جائے۔ 3 حصے کریں گے، ایک کر کے وہ تینوں حصے کھلائے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوراً مشکل آسان ہوگی۔ اسی طرح کند ذہن بچے کے حوالے سے جو شخص صبح نہار منہ تازہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ اللہ، انگلی سے بھی لکھا جا سکتا ہے، انگلی سے لکھ کر کند ذہن بچے کو کھلائے گا اور 7 دن یا 11 دن یا 21 دن جیسی ہی ضرورت ہو یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ کند ذہن بچے کا ذہن کھل جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے کھیت کے برباد ہونے کا خدشہ ہو، فصل کے برباد ہونے کا خدشہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ اور اللہ باقی یہ پورا لکھ لے، اللہ باقی 3 مرتبہ 4 عدد کوری ٹھیکریوں پر، ٹھیکریاں لینی ہیں کوری، نئی ٹھیکریاں جو ہیں ان پر لکھ کر ایک ٹھیکری جو ہے کھیت کے چاروں کونوں میں دبا دیں۔ 4 کوری یعنی نئی ٹھیکریاں لیں گے، ان ٹھیکریوں پر اللہ باقی یہ لکھیں گے اور ایک ٹھیکری جو ہے کھیت کے چاروں کونوں میں دبا دیں، انشاءاللہ وہ فصل برباد ہونے سے محفوظ رہے گی۔ اسی طرح جو شخص فجر کی سنتوں اور فرض نماز کے درمیان 121 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کسی بھی بیمار کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھے گا تو وہ کیسا ہی شدید بیمار کیوں نہ ہو انشاءاللہ 7 دن میں مرض سے صحت یاب ہو جائے گا، اور اگر اس کی قسمت میں موت ہوگی تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا اور وہ بآسانی اور سکون کے ساتھ فوت ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسم ذات یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا بکثرت ورد کرے گا یا اللہ اللہ ہی پڑھتا رہے گا بکثرت، وظیفہ اس کو بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنائے گا، اس کی دعائیں قبول فرمائے گا اور اس کی ہر دعا خواہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔
اسی طرح جو شخص روزانہ بلا ناغہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یوں پڑھے، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، یا اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا اللہ یا ہوا، یا اللہ یا ہوا، 1000 مرتبہ کم از کم پڑھے روزانہ بلا ناغہ، تو اللہ تعالیٰ اسے کمال یقین کے ساتھ رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے، اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات اس کے بہتر فرما دے گا۔ اور پھر جو شخص نماز جمعۃ المبارک سے پہلے طہارت و صفائی اور سکون قلب کے ساتھ 100 مرتبہ اس اسم مبارکہ کا ورد کرے گا، اللہ 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 پڑھے گا 100 مرتبہ نماز جمعہ سے پہلے، پاکیزہ حالت میں سکون قلب اطمینان کے ساتھ، اس کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہو اور حکماء اس کے علاج سے عاجز ہوں، لا علاج کہہ چکے ہوں، تو اس اسم مبارک کی کثرت سے تلاوت کرے، کثرت سے اللہ 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 پڑھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہو، دعا کرے، انشاءاللہ اسے شفائے کلی عطا ہوگی، مکمل شفا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اسم مبارک یا اللہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہوں گے، وسوسے دور ہو جائیں گے، اور دل میں احکام الہیہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت وظائف ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو، اللہ کو جلی قلم سے خوبصورت بڑا کر کے لکھے، اور اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ جو ہے اس کو علیحدہ کر لے، اور جو مسافر باہر جاتا ہے وہ حرف اللہ تعالیٰ کے الف کو اپنے بازو پر تعویذ بنا کر باندھے، یعنی مسافر ہے، گھر سے کہیں جا رہا ہے، اور باقی جو للہ بن گیا، اللہ کے سوا للہ لفظ رہ گیا، وہ اپنے اہل و عیال میں، گھر والوں میں، بیوی بچوں میں امانت کے طور پر رکھ دے، انشاءاللہ تعالی وہ مسافر جو ہے خیریت کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹے گا۔ تو یہ چند ایک اللہ رب العزت کے اسم ذات کے فوائد، برکات، مختلف بیماریوں میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، رزق میں برکت کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم ذات اللہ کی برکتیں بے شمار ہیں، جن کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم ذات اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور دوسرے اسماء مبارکہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، زبان کے ساتھ بھی لازمی پڑھیں، دل میں بھی یہ تصور کریں کہ میرا قلب جو ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اللہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ سانس اندر لے جائیں، انہیل کریں تو اللہ پڑھیں، باہر نکالیں تو اللہ پڑھیں، ہر سانس پر بھی ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو پھر بھی کم ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور تمام لوگوں سے، ہر چیز سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اسم ذات، اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دینی، دنیاوی، اخروی برکات بھی عطا فرمائے گا، رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ آپ اپنے معمول کا لازمی اس کو حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے مسلمان فرد، کسی بھی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، سیدنا لوط علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفات، اللہ کا کلام جو ہے اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق میں شامل ہے۔ دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف ٹھہرایا ہے، شریعت کا پابند ٹھہرایا ہے، ایک ہیں انسان اور دوسرے ہیں جنات۔ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرشت ایسی رکھی ہے، ان کی جبلت، ان کی فطرت ایسی ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام کے تمام فرشتے معصوم عن الخطا ہیں،
فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں، پھر انسانیت کے سردار میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نہ صرف انسانیت کے بلکہ تمام مخلوقات کے، جنات کے، حتیٰ کہ فرشتوں کے، حتیٰ کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بھی سردار میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور نئی امت نہیں آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم اس کائنات ارضی میں تشریف لائے، اور تمام انسانیت کو اپنے اپنے عہد مبارکہ میں اپنی اپنی اقوام، اپنے اپنے ممالک، اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کو جہاں جہاں وہ مبعوث کیے گئے وہاں وہاں وہ اسلام کی دعوت دیتے گئے۔ ان کے دعوت کے پیغام میں خاص طور پر جو چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص مختصراً یہی سمجھ لیجئے، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کا پہلا حصہ ہوتا تھا، وحدانیت کا پیغام دینا۔ پھر ہر اللہ کے نبی، ہر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہ اپنی نبوت، اپنی رسالت کی گواہی بھی لوگوں سے لیتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، اور تم لوگوں تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ صحائف انبیاء کرام علیہ السلام، توراۃ، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، قرآن پاک میں بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحائف نازل ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ تو توحید و رسالت یہ سب سے پہلا بنیادی پیغام تھا انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ اس کے بعد امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ہر نیکی اور بھلائی کا کام اپنی امتوں تک اس کا حکم بھی دیا، اس کا پیغام بھی دیا۔ پھر نہی عن المنکر، یعنی تمام برائیوں، ظلم، فحاشی کے کاموں سے روکا، یہ سبھی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ تو یہ تزکیہ باطن، یہ چیزیں جو ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد رہی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام کائنات انسانی کے لیے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی نسل کا جب آغاز ہوا، اس نسل آدم سے لے کر تا قیام قیامت آخری انسان تک جو انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام تھا، جس کی فائنل صورت جو ہے وہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری اور اظہار نبوت کے بعد سے تا قیام قیامت تک وہ تمام انسانیت کے لیے وہی اب قابل عمل ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی وہی پیغام دیتے گئے، اگرچہ شرعی مسائل جو تھے ان میں تھوڑا بہت فرق رہا، لیکن جو بنیادی مقصد تھا، بنیادی پیغام تھا، وہ تقریباً یہی تھا، توحید و رسالت کی گواہی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ اور ان سبھی چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ ان تعلیمات کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی فوز و فلاح تھی، اس دنیا میں بھی، کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق، مالک، رازق کے احکام اور پیغام پر سر تسلیم خم کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، تسلیم کرنے والے بن جائیں، اس دنیا میں بھی کامیابی پا لیں، کل روز محشر بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، یہی مقصد تھا۔ جن لوگوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے تا قیام قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جو نبی علیہ السلام، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ یعنی دین اسلام ہی قابل قبول بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرے گا
اختیار کرے گا اس سے اس کا دین وہ مذہب وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا، نان بلیورز میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم مبعوث فرمائے۔ ہر عہد کے جو نبی تھے ان پر ایمان لانا، ان کی تعلیمات کو اپنانا، سر تسلیم خم کرنا یہ لازمی تھا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے تا قیام قیامت، اور اس کے بعد بھی بالخصوص اس دنیا میں چونکہ انسان اور جنات مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، تو ان دونوں مخلوقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بصورت دیگر وہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو، غیر مذہب ہوں، لا دین ہوں، لبرل ہوں، سیکولر ہوں، دہریے ہوں، کوئی بھی کسی بھی مذہب کو اختیار کریں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے آیت مبارکہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی دین اسلام ہی کی تعلیم لائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت کے بعد وہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ جیسے ہی دوسرے نبی آتے، ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، ان کے بعد جو نبی آتے پھر ان کی شریعت لاگو ہو جاتی، اور چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ ہی کی شریعت اب تا قیام قیامت ہے، دین اسلام ہی تا قیام قیامت قابل عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین ہے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام بڑی عظمتوں رفعتوں کے مالک ہیں، اور یہ اسلام کی امت مسلمہ کی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف عطا فرمایا۔ اسلام ایسا عالمگیر دین ہے، یونیورسل دین ہے، آفاقی دین ہے، تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے لیے، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، کہ اگر کوئی بھی آج بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جین مت سے تعلق رکھتا ہے، بدھ مت سے تعلق رکھتا ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، یا لادین ہے، دہریہ ہے، کسی بھی مذہب کی پیروی نہیں کرتا، آج بھی اگر وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیمات کو فالو کر لے، اللہ رب العزت کے پیغام پر عمل پیرا ہو جائے، یعنی اسلام قبول کر لے، تو اس دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی پا سکتا ہے، اور کل روز محشر بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر اللہ کی رضا کے مقام یعنی جنت کا مستحق ٹھہر سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، اسلام دین عالمگیریت کا دعویٰ کرتا آفاقی دین ہے۔ کیسے؟ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لانے والے یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی ہم گواہی دیتے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، سچے نبی، سچے رسول ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ان کی نبوت، ان کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور پھر ہم تمام کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ تمام کتب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، پھر ہم تمام ملائکہ پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ہم یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ قیامت کا دن بھی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ڈے آف ججمنٹ، انصاف کا دن۔ اس دنیا میں جس نے بعض اوقات کوئی سمجھتا ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا تو میرا کیا کچھ بگاڑ لیا جائے گا، یا کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو کل روز محشر جو انصاف کا دن ہے اس میں سبھی کے ساتھ انصاف ہوگا۔ جو اسلام قبول نہیں کرتے اللہ کے فرمان کے مطابق، ان سے قبول کوئی اور مذہب، کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے، وہاں انصاف ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی ظلم کرے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی پر بھی ظلم کرے، اس ظلم کا بدلہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہاں انصاف نہیں ملتا، لیکن کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا، انصاف ملے گا۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں یہ آفاقی ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی یا بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر والبعث بعد الموت، ہم اللہ تعالیٰ پر مرنے کے بعد
ایمان بھی لاتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد، اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ یہی تمام تعلیمات انبیاء کرام علیہ السلام پہنچاتے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام دیتے رہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ہاران بن تارخ رضی اللہ عنہما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں ہاران اور والد ہیں تارخ، تو یوں ہاران بن تارخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا لوط بن ہاران بن تارخ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام کو نبوت ملی تو سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی رہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں بھی کیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا اور پھر قوم سدوم کی طرف انہیں بھیجا۔ اردن، لبنان، اس کا یہ علاقہ آج بھی موجود ہے، قوم سدوم کا علاقہ۔ اور پھر انہوں نے، اور یہ قوم سدوم ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائیوں کی وجہ سے، پہلے یہ بہت خوشحال تھے، بہت نیکی کے معاملات میں آگے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ لیکن سیدنا لوط علیہ السلام جب ان کے پاس تشریف لائے تو وہ جو ان کے پہلے آباء و اجداد تھے وہ اللہ کے احکام کو فالو کرنے والے، لیکن یہ قوم جن کے پاس سیدنا لوط علیہ السلام تشریف لے گئے، حالانکہ انہی اپنے بڑوں کی یہ اولاد تھے، لیکن خوشحالی راس نہیں آئی اور پھر اللہ کی نافرمانی میں لگے۔ اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں وافر ہوں تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے، اور پھر جب پردے پڑ جائیں دلوں پر، عقل پر، تو پھر ایسا غافل ہوتا چلا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا وقت بھی آتا ہے۔ یہی قوم سدوم کی مثال کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اور اپنے وقت کے نبی جن پر ایمان لانا ضروری تھا ان کا ہی انکار کر دیتا ہے، اللہ کے احکام کی دھجیاں پہ کھیڑنے لگ پڑتے ہیں ایسے لوگ۔ قوم سدوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، خوشحالی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ان کے رزق کے انتظامات فرمائے، رزق کا اہتمام فرمایا ان کے لیے۔ ان کی جو بستیاں تھیں، باغات تھے، تو ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ہر چیز وافر میسر تھی۔ لیکن سیدنا لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ان تک پہنچایا اور اپنی نبوت کی گواہی اور پیغام ان تک پہنچایا، تو بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے، سیدنا لوط علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے، انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، سیدنا لوط علیہ السلام کا تمسخر اڑانے لگے، اور ان میں کئی بیماریاں تھیں، کئی گناہوں میں مبتلا تھے۔ اس میں لین دین میں، ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، یعنی دھوکہ فراڈ کرنا، یہ بھی شامل تھا۔ اس کے سوا جو مسافر ہوتے انہیں لوٹ لیتے، دیگر کئی بیماریاں ان میں تھیں۔ لیکن خاص طور پر جو سب سے بڑا گناہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل تھے، جو لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بھی، وہ بدفعلی، خواتین کے ساتھ اور بالخصوص مردوں کے ساتھ بدفعلی، یہ ان کا ایسا عمل تھا جس سے خاص طور پر سیدنا لوط علیہ السلام نے روکا۔ اور یہاں پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس عمل کو کبھی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لواطت کے لفظ سے نہ پکاریے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام، لوط کا معنی ہے محبت، بہت زیادہ محبت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام لوط پڑ گیا۔ تو لواطت اس فعل کو نہیں کہا جا سکتا، یعنی لوط علیہ السلام کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں یہ بدفعلی، اغلام بازی، اس طرح کے الفاظ، بد کرداری، فحاشی، یہ لفظ بولے جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ عام لوگ اور بعض اوقات کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ لفظ بول دیتے ہیں، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ بہرحال یہ اس بدفعلی میں مبتلا تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بہت روکا انہیں، سورہ ہود میں، دیگر سورتوں میں، بالخصوص سورہ ہود میں 12ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے، ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان تمام کاموں سے اور بالخصوص اغلام بازی اور بدفعلی سے انہیں روکا، حتیٰ کہ ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تم ان سے عقد کر لو۔ جو اللہ تعالیٰ نے فطری
حکم دے رکھا ہے نکاح کا، مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہو، تو اس موقع پر بھی یہ قوم لوط جو ہے، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم اپنے فعل سے باز نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے 12 فرشتوں کو بھیجا، اس کا ذکر بھی اسی سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے 12ویں پارے میں۔ تو وہ 12 فرشتے جو تھے وہ نوجوان، حسین و جمیل نوجوان بن کر آئے، سیدنا لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ القرآن بھی کہتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكِ، یہ آپ کے اہل میں ہی نہیں ہے، یہ آپ کے گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے، تو وہ کافرہ تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے نوجوان، تو مہمان نوازی انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوہ ہے، آپ نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ آپ اس موقع پر تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے کہ یہ میری قوم اسی بدفعلی کا شکار ہے، اب یہ حسین و جمیل نوجوان ہیں تو یہ ان کے ساتھ بھی برا عمل کریں گے، یہ میرے مہمان ہیں، تو میرے لیے یہ معاملہ تھوڑا سا میرے لیے معاملہ جو ہے دکھ بھرا ہے۔ اسی آپ کیفیت میں تھے کہ وہ فرشتے جو حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ جب سیدنا لوط علیہ السلام میرے پیارے نبی 3 مرتبہ اگر یہ ان لوگوں کی آپ سے شکایت کریں تو پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دینا، اس سے پہلے ان کو ڈھیل دینی ہے، یعنی 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ان کو سیدنا لوط علیہ السلام نے خاص اس موقع پر بھی، وہ کافرہ جو آپ کی بیوی تھی اس نے جا کے ان لوگوں کو بتا دیا، قوم سدوم کو بتا دیا کہ یوں 12 حسین و جمیل نوجوان ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ وہ لوگ آئے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے پاس مہمان ہیں انہیں ہمارے پاس بھیجو۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہیں آئے، انہوں نے دھمکیاں دیں، دوسری دفعہ پھر آئے، پھر آپ نے منع فرمایا، پھر وہ دھمکیاں دینے لگے، تیسری دفعہ آئے، انہوں نے یوں ہی کہا کہ صبح سے پہلے پہلے ہمارے پاس انہیں بھیج دو۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بہت سختی کے ساتھ انہیں منع فرمایا۔ اس موقع پر سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ وہ بے ادبی کے ساتھ پیش آئے، تو اب تیسری دفعہ بھی مکمل ہو گیا تو سیدنا لوط علیہ السلام ان مہمانوں سے جو فرشتے تھے حقیقت میں 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ میری قوم کے لوگ جو ہیں، یہ قوم سدوم، یہ اس غلط فعل میں مبتلا ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہ ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب تیسری مرتبہ بالخصوص انہوں نے بے ادبی کی انتہا کر دی، قوم سدوم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، اور حقیقت میں یہ یاد رکھیے بے عملی یہ بھی نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے کسی بھی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی بے عملی آج بہت زیادہ نقصان کا باعث بن رہی ہے، لیکن بے عملی کی توبہ کر لی جائے، معاف ہے، بے عملی معاف ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو بہتر کر لیا جائے، لیکن بے ادبی اور بے ادبی کی انتہا یہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور آپ ساری قوموں کی تاریخ پڑھ لیجئے، سبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت اور کردار پڑھ لیجئے، جس قوم نے اپنے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ تو جب اس قوم سدوم نے سیدنا لوط علیہ السلام کی بے ادبی کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسری جو ڈھیل تھی وہ اس کی میعاد بھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام انہوں نے عرض کیا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ اپنے گھر والوں کو، بیوی کے سوا، کیونکہ وہ آپ کے اہل ہی نہیں ہیں، ان کو لے کر اس بستی سے باہر تشریف لے جائیے صبح سے پہلے پہلے، اور اس بستی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے سوا باقی لوگوں کو لے کر، اپنے اہل خانہ کو لے کر اس بستی سے باہر تشریف لے گئے، اور پھر اس بستی پر ایسا عذاب آیا، والمؤتفقات، قوم سدوم کی بستی کو جبریل امین علیہ السلام نے، فرشتوں نے اٹھا کر اوپر لے جا کر نیچے پلٹ دیا، اور پھر اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی اس بستی کے نشانات موجود ہیں، ہمارے لیے سامان عبرت ہیں۔ جو جردن اردن کے علاقے میں جاتے ہیں وہ وہاں اہل سدوم کا علاقہ دیکھ سکتے ہیں، کیسے وہ زمین بے آب و گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جب عذاب نازل ہوا تو اس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے حکم سے انکار کرنے والے
ان کی بےادبی کرنے والے، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیغام کو سر تسلیم خم کرنے کے بجائے، اس پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کرنے والے، ان کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ تو آج سیدنا لوط علیہ السلام کی سیرت، آپ کے کردار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام لوگوں کے لیے آج یہ پیغام ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے، ذات سے تعلق رکھتے ہیں، علاقے سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ دین اسلام، اسلام کی تعلیمات یہی قابل عمل ہیں، یہی قابل قبول ہیں۔ اسلام کی طرف آ جائیے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان، اولیاء کاملین صالحین، حتیٰ کہ ایک اللہ کے ولی، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو کافر ہے، تو بت پرست ہے، تو مشرک ہے، تو غیر مسلم ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ کی طرف لوٹ آ، یعنی اسلام قبول کر لے، حتیٰ کہ تو گناہ گار بھی ہے تو سچی توبہ کر لے، 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے، اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جا، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیسے نزول ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں، کامرانیاں ملتی ہیں، اور بالخصوص آخرت میں کامیابی اور کامرانی جو ہے یہ پھر اس بندہ مومن کے جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخروی نجات اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ سبھی انسانوں کے لیے بالخصوص اسلام کی دعوت کا پیغام ہے، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ سچی توبہ کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، پھر دیکھیے ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر دل و جاں سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر جب ہم ایمان لائے ہیں، اگر جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں سابق قدمی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے تصدق سے بالخصوص سیدنا لوط علیہ السلام، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے امت مسلمہ کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، دین و دنیا آخرت کی تمام سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا زاہدہ صاحبہ، کہتی ہیں کہ رسولی کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد یہ آیت مبارکہ ہے، 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور پانی پی لیں، جب تک مرض پوری طرح ختم نہ ہو یہ عمل جاری رکھیں۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ پڑھنا الرحیم الرحیم الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اصغر بلوچ صاحب میں کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور بڑا سکون ملتا ہے دل کو اس پروگرام سے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں عائشہ صاحبہ اور قرۃ العین صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ بہت نائس پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ویورز لسنرز کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں میاں والی سے امان صاحب، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میاں والی سے بات کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں سارے جسم پہ خارش ہے، 4 سال سے علاج کروا رہا ہوں، آرام نہیں آیا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں ایک تو علاج کا طریقہ تبدیل کر لیں، کسی بھی پرانے حکیم یا ڈاکٹر یا ہومیو ڈاکٹر جو ہیں ان سے رجوع کریں، علاج بھی کروائیں، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ دوسرا، آپ یا رقیبو 300 مرتبہ پڑھیں روزانہ، اور سورۃ الطارق یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دونوں چیزیں پڑھ کر 300 مرتبہ یا رقیبو اور 3 مرتبہ سورہ طارق
آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اگر کوئی میڈیسن لگا رہے ہیں یا کھا بھی رہے ہیں اس پر اور پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بردر، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم مناہل اینڈ آئی لیو ان فیصل آباد اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف 10th کلاس۔ جی وعلیکم السلام، آئی ایم فائن۔ انہوں نے کہا کہ میں مناہل ہوں اپنا، انہوں نے بتایا، اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے، کوئی پریشانی وغیرہ ہو اسٹڈی میں تو اس کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں۔ غالباً یہ مناہل ہی ہیں، انہوں نے ہی پوچھا ہے۔ جی میں بتاتا ہوں، ایک تو ہر فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھیں، اور اسی طرح سورہ علم نشرح اس کو کم از کم روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر درود پاک تعاقدان میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ ربی زدنی علما دعا کے طور پر، وظیفے کے طور پر یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اصغر صاحب ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بیماری اور غربت کے لیے یا سلام یا رزاق پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں کلثوم صاحبہ، غصے کا انہوں نے ذکر کیا کہ غصہ آتا ہے، اور دوسرا پڑوسی جو ہیں وہ برا سلوک کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، سارے محلے والے ان سے تنگ ہیں۔ جی میں غصے کے حوالے سے درود پاک کی کثرت کریں، باوضو رہیں، اور بالخصوص سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 سے 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعاقدات میں درود پاک پانی پر دم کر کے وہ پی لیں۔ جو پڑوسی ایسے تنگ کرتے ہیں سبھی مل کر ان سے بات کر سکتے ہیں، اور بڑے بزرگ جو ہیں انہیں کہا جائے وہ بات کریں ان سے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ان کا پڑوسی جو ہے وہ تنگ کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سامان وغیرہ سارا باہر راستے میں رکھ دو، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ جب باہر سب کچھ رکھا تو لوگ جو بھی گزرتے وہ کہتے کہ بھائی تم نے یہ سارا ساز و سامان اپنا گھر کا یہ باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، میں اس کے اذیتوں سے تنگ آ چکا ہوں، تو بس میں تنگ آ کر میں سب کچھ باہر رکھ دیا ہے۔ تو پھر لوگوں نے اس پڑوسی کو جو تنگ کرتا تھا اس کو کہا، اس کو سمجھایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو، اتنا تنگ کرتے ہو کہ یہ نوبت آ گئی۔ تو پھر یہ ہماری تعلیم کے لیے بھی خاص طور پر واقعہ، تو پھر اس پڑوسی نے کہا کہ اب میں کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو بہرحال پڑھنے کے لیے درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، یہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ یا سلاموں کی کثرت کر سکتے ہیں سلامتی کے لیے، اور پھر محلے کے جو بزرگ ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ پڑوسیوں کو سمجھائیں۔ اس حوالے سے میں ایک وعید ذکر کر دیتا ہوں، کل روز معاشر حدیث مبارکہ میں، کہ سب سے پہلا جو جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ پڑوسیوں کا ہوگا۔ جس نے ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، اپنے پڑوسی کو پر ظلم کیا ہوگا، ناانصافی اس کو تکلیف دی ہوگی، اس سے انصاف جو ہے وہ اس مظلوم پڑوسی کو جس کو تنگ کیا تھا اس کو لے کر دیا جائے گا۔ تو پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے حقوق مجھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑوسیوں کے حقوق مجھے بتاتے رہے کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ شاید وراثت میں سے بھی، پراپرٹی میں سے بھی پڑوسیوں کو حصہ دیا جائے گا۔ تو اگر مجھے آپ کے پڑوسی بھی سن رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ آپس میں دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ آپ دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کر سکتے تو برائی کا معاملہ بھی مت کیجیے، دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکتے تو ان کو نقصان بھی مت دیجیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا محمد علی صاحب ہیں، محمد علی عباس صاحب، افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، محمد احمد صاحب، غلام حسین صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ ہیں ایک لسنر، نام نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کے والدین نہیں مانتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ والدین کی مرضی دونوں طرف سے ضروری ہوتی ہے، اگر وہ نہیں مان رہے تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوگی۔ بعض اوقات اللہ نے قرآن پاک میں آیا ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں
لیکن وہ ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتی، لیکن کوئی چیز ہم ناپسند کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی کریں، ان کے والدین کو راضی کریں، اگر تو راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی رضا پر آپ راضی رہیں۔ باقی یہ ہے کہ بہتر جگہ پر رشتہ طے ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں آپ کا رشتہ نہیں طے ہونا، تو اس سے اچھی جگہ ہوگی جہاں آپ کا طے ہونا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سے زیادہ بہتری فرمانے والا ہے۔ تو بہرحال آپ سورہ اخلاص اس کو 90 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیے، اول آخر تاک اداد میں درود پاک پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بانجھ جانور ہوتے ہیں، بکری ہے یا بھینس یا اس طرح، تو ان جانوروں کی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ جی قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہیں بیچ کر رقم مسجد میں دی جا سکتی ہے، مسجد پر خرچ کی جا سکتی ہیں۔ جی زکوٰۃ کی رقم یوں مسجد پر نہیں دی جا سکتی مسجد کے لیے، ہاں ویسے اگر مسجد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بالکل آپ اس کو بیچ کر مسجد میں رقم دے سکتے ہیں۔ یہ ادریس صاحب ہیں، ادریس کاوش 59 ریب، غالباً گھنڈی ونڈ کلاں، ضلع فیصل آباد سے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں ہمارے، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی لقمان۔ جی وعلیکم السلام، سننے والوں کو بھی سلام کہا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے، آپ کو اور سننے والوں سب کو خدا صحت دے۔ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ انسان جو شک کرتے ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے، ان کے لیے۔ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ حافظ محمد ندیم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں میں نبینا ہوں اور کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ عابد صاحب مکوانہ سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ 60 سال کا ہوں اور معذور ہو رہا ہوں۔ یا سلامو کی آپ کثرت کریں، یا سلامو پڑھیں، یا اللہ یا سلامو بھی پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت سلامتی عطا فرمائے گا اور دوسروں کی محتاجی سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے کہا پروگرام بہت عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، سلام بھی کہا۔ جی وعلیکم السلام، نام لکھ دیتے تو میں نام بھی بول دیتا۔ نادیہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتے ہیں پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے اور کہتے ہیں ایک بات کہوں گی سب سے کہ ہمیشہ اچھے الفاظ بولیں تاکہ اگر واپس بھی لینے پڑیں تو پھر وہ کڑوے نہ لگیں، اور کہا کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہتی ہیں کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھیں۔ جی آپ کا شکریہ، آپ کو تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بالکل حدیث مبارکہ میں کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو لا یعنی بات ہو، فضول بات ہو، کڑوی بات ہو، اس کو چھوڑ دے، جو بھی چیزیں لا یعنی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک اور لسنر عبدالرشید صاحب کہتے ہیں شادی کے لیے وظیفہ بتا دیں، یہی سورہ اخلاص 90 دن تک 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد اول آخر تا اداد میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، پروگرام بہت اچھا، نام انہوں نے نہیں لکھا، کہا کہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ کا پروگرام ہے، اور انہوں نے ماحول کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، رویوں کے حوالے سے۔ آپ دوبارہ لکھ بھیجیے، مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بتا دوں گا۔ یاسمین صاحبہ کہتی ہیں بھائی امید سے ہوں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ جی یہ پہلے پڑھنا ہوتا ہے، بہرحال آپ سورہ کوثر اس کو 111 مرتبہ پڑھیے، دونوں میاں بیوی یا کم از کم دونوں میں سے ایک، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور لسنر ہیں رائے احسن اکبر، کہتے ہیں کہ گڈ شو، اچھا پروگرام ہے اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔
پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد